آیت نمبر ہے 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللہ خیر الماکرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اللہ جل جلالہ چونکہ اپنے بندوں سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں، اگرچہ میری اور آپ کی اپنے اللہ سے جو نسبت بنتی ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو بھی سخت سے سخت لفظ استعمال کرنا چاہیں وہ بالکل درست ہے، ہمارے مقام اور مرتبہ کے بالکل مناسب ہے۔ لیکن قربان جائیے اس اللہ کی مہربانی پر، اس کی عنایت پر، اس کے فضل پر کہ ہم او پستیوں کی انتہا میں اور وہ اللہ او بلندیوں اور عروجوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی جب ہم سے خطاب کرتے ہیں تو یا ایہا الذین آمنوا، اور پورے قرآن کریم میں یہ 83-84 جگہ خطاب ہے پورے قرآن کریم میں۔ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز پیدا کر دیں گے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، تو یہاں 4 انعامات کا ذکر ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے ڈرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا بچنا۔ یہ دونوں کیفیتیں ملیں تو وہ تقوی بنتا ہے جو اسلام میں مطلوب ہے۔ اب تقوی کا معنی یہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر کوئی صرف ڈرتا ہے بچتا نہیں ہے، وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی بچتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ ایک غلط کام سے اس وجہ سے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، غلط کام سے اس وجہ سے بچتا ہے کہ مجھے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، غلط کام سے اس وجہ سے بچتا ہے کہ میری بدنامی نہ ہو، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ تقوی اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر کے کہ میرا رب کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت آ جائے، یہاں تقوی کا ایک عجیب ہی انعام اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، یہ 2-3 جگہ یہ مضمون ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بنو گے، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی قوت، ایسا نور، ایسی فراست، ایسا فہم اور شعور پیدا کر دیں گے جس سے تم غلط کا غلط ہونا، صحیح کا صحیح ہونا سمجھ جاؤ گے۔ اس لیے جو حقیقی معنی میں مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ان لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا جن کے اندر کوئی قوت فیصلہ نہیں ہوتی، جس نے جو بات کہہ دی ٹھیک ہے۔ بھائی جس نے جو بات کہہ دی ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن جیسے جیسے تقوی میں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان کا نور، ایسا فہم اور ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ اس کو زندگی گزارتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی لیے چونکہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑے متقی جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ بھائی سب سے بڑے متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے نبی اکیلا کھڑے ہوتا ہے، پورا معاشرہ کسی اور روش اور ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کہیں اللہ کے نبی کو غلطی لگ جائے، 6 مہینے اللہ کے نبی ایک کام پر چلتے رہیں پتہ نہ چلے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبیوں کی تو شان بہت اونچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں بیٹھنے والے بکریاں چرانے والے چرواہے، وہ اللہ نے ان کو ایسا فرقان بنا دیا، غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والا ایسا بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ جہاں سے یہ گزرتا ہے شیطان بھی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا محدث ہے، یعنی میری امت کا وہ شخص ہے جس کو حق بہت جلدی جس پر واضح ہو جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی کوئی غلط بات بہت دور ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ جاتے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شام جا کر ایک اہل کتاب عیسائی عورت سے شادی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، فوراً خط لکھا، کہا زید میرے خط کا جواب دینے سے پہلے طلاق دو اور اس کے بعد مجھے میرے خط کا جواب دو، تمہیں کس نے کہا یہ نکاح کرنا؟ اور آگے بھی زید بن ثابت تھے، جامع القرآن ہے، صدیق اکبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے حکم سے قرآن کریم جس صحابی نے قرآن کی جمع میں بنیادی محنت اٹھائی ہے، بھائی وہ کون ہے؟ یہ فقہا صحابہ میں سے، مفتی صحابہ میں سے۔ تو زید بن ثابت نے طلاق نہیں دی، جواب لکھا، امیر المومنین کیا اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ قرآن اس کی کیا دے رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔ زید بن ثابت نے کہا امیر المومنین کیا اس کی اجازت نہیں ہے؟ قرآن اجازت دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے جوابی خط لکھا کہ زید یا فی الفور طلاق دے کے میرے پاس مدینہ پہنچو، وگرنہ اس کوڑے سے اتنا ماروں گا تمہاری چمڑی اتار دوں گا۔ تو کیا کر دوں گا؟ تمہاری چمڑی اتار دوں گا۔ پھر صحابہ اکرام کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اشراف امت محمدیہ، وہ لوگ جن کے پاس مسلمانوں کی قیادت ہو، اگر ان کے گھروں میں اہل کتاب عورتیں آئیں گی تو تم اپنا بیڑا غرق کر لو گے۔ تم کیا کر لو گے؟ حضرت عمر، اس کی آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عمر کے اس فیصلے، یہ ہے تقوی سے ایسی بصیرت حاصل ہوتی ہے مومن کو کہ مومن کو غلط صحیح میں فرق کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر ہم ٹھوکریں کھاتے رہتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دوں، 1942-43 میں ایک خاتون عمر 14-15 سال، یہودی ہے، مصر کی یونیورسٹی میں پڑھنے آتی ہے۔ اب دیکھنا ذرا حضرت عمر کی اس فراست کو، ابھی کی بات ہے، پچھلی صدی کی۔ شکل و شباہت میں بہت خوبصورت ہے، ازہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ بھائی ازہر میں کیا ہو جاتی ہے؟ داخل ہو جاتی ہے، ازہر میں پڑھتی ہے، اور جیسے باطل قوتوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورت کے ذریعے اپنا وار کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں ایک بڑے شاہی گھر کا نوجوان لڑکا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ
بات شادی تک چلی جاتی ہے۔ 1954-55 میں جا کر دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کیا پیدا ہوتا ہے؟ اب اس واقعہ کو یہی چھوڑ دیجئے۔ اب یہ جو بیٹا پیدا ہوا اس کی تربیت کون کر رہی ہے؟ یہودی عورت کر رہی ہے، جو کہاں کی رہنے والی ہے؟ اسرائیل کی رہنے والی ہے۔ آئی کہاں ہے؟ جامعہ ازہر میں۔ بظاہر بڑی بڑی اسلامی ڈگریاں لے لیں۔ اب اس واقعہ کو ایک طرف کر دیجئے۔ الاخوان آدھی صدی لگا کر 12,000 شہادتیں پیش کر کے مصر کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، اور 1 سال میں اسلامی نظام کے بہت سے بل اور قانون منظور کرتی، تیزی سے اسلام کی طرف بڑھتی ہے۔ اب وہ اسی یہودیہ کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اب اس یہودیہ کا تربیت یافتہ بیٹا ترقی کے منزلیں چڑھتے 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 مصر کی فوج کا آرمی چیف اور قائد بن چکا ہے۔ وہ فوراً حرکت میں آتا ہے، 1 منٹ میں الاخوان کی حکومت کو اٹھا کے پرے مارتا ہے، اور مرسی کو، محمد المرسی کو گرفتار کرتا ہے، الاخوان کی ساری قیادت کو گرفتار کرتا ہے۔ علامہ یوسف قرضاوی جیسے عظیم فقیہ کو، محدث کو، مصلح کو، داعی اللہ کو مصر چھوڑنا پڑتا ہے، مصر چھوڑنا پڑتا ہے، اور الاخوان کے بہت سے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ کس کا ہوا؟ اس یہودیہ کے بیٹے، موجودہ جو مصر کا صدر ہے سیسی، یہ سیسی اسی یہودی عورت کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں اب بھی یہودی ہے۔ اس کی ماں بھائی کیا ہے؟ اب بھی۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں کہ نہیں سمجھے؟ آپ حیران ہو گئے۔ موجودہ مصر کا جو اس وقت صدر ہے سیسی، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اسی یہودی عورت کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے، لیکن اگر اشراف امت کے نکاح میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی عورتیں آئیں گی، وہ تمہارے فیصلوں پر اثر انداز ہوں گی، تمہارا شرازہ بکھر جائے گا۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے کہ اندلس جہاں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی ہے، مسلمانوں کے پاؤں وہاں کیوں اکھڑے ہیں؟ اکثر اندلس کے حکمرانوں کے نکاح میں عیسائی عورتیں تھیں۔ بھائی کیا تھی؟ عیسائی عورتیں تھیں۔ اب آ جائیے اس آیت پر دوبارہ، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم کس سے ڈرو گے؟ اللہ سے۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دیں گے۔ فرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں، اس لیے جنگ بدر کو یوم فرقان کہا گیا۔ کیوں؟ میں نے ابھی جنگ بدر کا سلسلہ چل رہا ہے، میں نے تفصیل سے بات آپ سے عرض کی تھی کہ پورے عرب کی نظریں تھیں کہ آیا اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، چونکہ ادھر بیت اللہ کے خادم، آج کل کی زبان میں کہوں خادم حرمین شریفین تھے ایک طرف، اور ابرہہ والا واقعہ بھی 50 سال پہلے ہوا تھا۔ سارے عرب کو پتا تھا مکہ والوں کے پیچھے کس کی طاقت ہے۔ اب ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کر کھڑے ہو گئے۔ پورا جو عرب تھا وہ تذبذب کا شکار تھا کہ جس قوت نے ابرہہ کو تباہ کیا ہے، آیا وہ مکہ والوں کے پیچھے ہے یا یہ جو نئے دین کے مدعی کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہیں۔ جب میدان بدر سجا تو پورے عرب کی نظریں تھیں، اور جو کچھ 50 سال پہلے ابرہہ کے ساتھ ہوا، میدان بدر میں وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ کیا؟ مکہ والوں کے ساتھ کر کے پورے عرب کو بتا دیا کہ جس قوت نے ابرہہ کو ذلیل کیا تھا، اسی قوت نے میدان بدر میں مکہ والوں کو شکست اور ذلیل کر کے بتا دیا اللہ کی طاقت کس کے پیچھے ہے۔ اس لیے بدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم، اور قرآن کریم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان۔ یہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل میں بالکل تمیز کر دیتی ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم اکثر آتا آیات بینات۔ یہ بینات کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات اتنی واضح ہیں۔ کئی سال پہلے مجھے سکھوں کے ایک سیمینار میں جانے کا اتفاق ہوا،
تو ان کی جو مذہبی کتاب ہے صفحے کے صفحے پڑھ جائیے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا کیا رہے۔ ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی تھی، میں نے خود سکھ پروفیسر سے پوچھا کہ یار یہ 4 صفحے پڑھے ہیں، اس نے بڑا زور لگایا، سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ 4 صفحے سمجھا نہیں سکا کہ اس میں کیا کہا گیا۔ اور قرآن کریم کو کہیں سے بھی لے، آپ قرآن کی کوئی ایک آیت اٹھائیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ آیت کا پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جو مبہم ہے؟ تو اب پہلی بات یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ وہ جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ جل جلالہ تمہارے اندر غلط اور صحیح میں فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کر دے گی۔ سورہ حدید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دیں گے جس سے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور بھائی میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اگر ہمیں زندگی میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا دین کے اعتبار سے صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تقوی میں کمزور ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تقوی میں کمزور ہیں۔ دوسری بات فرمائی، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ یہ ہمیں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ گناہ جو مٹتا ہے، اور ہمارا یہ تصور ہے اور یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے لیکن ناقص ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف توبہ ہی سے مٹتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، گناہ بھائی کس سے مٹتا ہے، لیکن توبہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں پر یہ فضل فرماتے ہیں، نیک عمل بھی ایک درجے کی توبہ بنتے ہیں۔ بھائی ذرا توجہ کیجئے، میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ نیک عمل بذات خود کیا ہے؟ ایک درجے کی توبہ۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، ہم یہ جو مسلسل نیک عمل کرتے رہتے ہیں، نیک عمل خود گناہوں کے مٹنے کا، بھائی قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ اس کی بڑی مثالیں صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان سے ایک سنگین گناہ ہو گیا تھا، اس کا ذکر مناسب، ان سے گناہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، اللہ کے حبیب میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ابھی میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جو میرے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس نماز نے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرو گے تو دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے درمیان کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان کو کیا کر دیں گے؟ ہم رمضان میں علماء سے ایک حدیث سنتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سورہ کہف کے فضائل میں بھی آتا ہے، جمعے کی فضیلت میں بھی آتا ہے، اور نمازوں کے درمیان بھی آتا ہے۔ جو بندہ فجر پڑھنے کے بعد ظہر پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز بھائی کیا کرتی ہے؟ آپ نے وضو کے فضائل میں بھی وہ حدیث سنی ہوگی کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اعضاء گناہوں سے بھائی کیا ہو جاتے ہیں۔ تو نیک عمل کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی توبہ ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ جل جلالہ تمہارے اندر غلط اور صحیح کا فیصلے کی قوت پیدا کر دیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا تقوی کی وجہ سے، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھائی کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے۔ نمبر 3، اگر تم متقی بن جاؤ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اپنی طرف سے بھی بہت ساری مغفرت ملے گی، اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات دیں گے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی، کل قیامت والے دن بھائی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو درجات دے گا وہ صرف ہمارے نیکیوں کا بدلہ نہیں ہوں گے، ان میں یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% تو بھائی کیا ہوگا؟ اللہ کا یک طرفہ انعامات ہوں گے۔ اللہ کے یک طرفہ کیا ہوں گے؟
اسی لیے آگے فرما دیا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جل جلالہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو چیک کرے گا نا، چونکہ انسان کی فطرت ہے، یہ بینک جاتا ہے تو بھائی اپنے پورے کھاتے کو اچھی طرح چیک کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک بات کو کبھی بینک میں جا کے دیکھیں لوگ کس طرح چیک کرتے ہیں، ایک ایک اس کو تفصیل سے چیک کریں گے۔ کل قیامت والے دن یہ اپنے نامہ اعمال کو چیک کرے گا۔ حدیث میں اس کی بڑی مثالیں، جب وہ نامہ اعمال کو چیک کر رہا اس میں لکھا ہوگا اس نے 3 حج کیے ہیں، یہ کہے گا واہ واہ، شاید یہ بھی پاکستان کا نادرہ ہے کسی کا باپ کسی کی ماں چلا کر بنا دے۔ تو یہ اعتراض کرے گا، فرشتوں سے کہے گا جناب آپ نے یہاں میرے 3 حج لکھ رکھے ہیں، میں نے تو حج کیا نہیں۔ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ہے، میں نے تو حج کیا، میں تو حج پر گیا ہی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں 3 حج کہاں سے آ گئے؟ تو فرشتے کہیں گے جناب ہمارا کمپیوٹر تمہارے دنیا کے کمپیوٹر کی طرح نہیں ہے جو غلطی کر جائے، واقعتاً آپ نے حج نہیں کیے، لیکن آپ کے سمجھانے سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی ترغیب سے 3 بندوں نے حج کیا ہے، ہم نے ان 3 بندوں کے حج کا ثواب ان کے کھاتے میں بھی لکھا ہے اور تمہارے کھاتے میں بھی لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں چوتھی بات یہ فرمائی واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب اس پوری آیت کو دیکھ لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے جس سے تم غلط کا غلط ہونا، صحیح کا صحیح ہونا سمجھ لو گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے۔ یہاں فعل مضارع ہے جی، آپ اس پوری آیت میں دیکھ لیجئے، یکفر، یغفر، اور اس میں استمرار ہوتا ہے، اس میں بھائی کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی کیا کرتے ہیں؟ اردو میں صلاحیت نہیں ہے جو یصلون کو پوری طرح بیان کرے، مفہوم بیان ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھتے ہیں بھائی، مسلسل کیا کرتے رہتے ہیں؟ اب یہاں لفظ ہے یکفر، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملتی رہے گی، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، چونکہ وہ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا